حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے اپنا کام شروع کیا مکے میں، تو اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے، جاہلیت کا حج، اسلام کا حج ابھی نہیں آیا تھا. لیکن عرب چونکہ کعبہ شریف کو مانتے ہیں تو بیت اللہ پر آتے تھے، اپنا حج بھی کرتے تھے. وہ جاہلیت کا حج تھا، تجارت بھی کرتے تھے، بازار بھی لگتے تھے اور حج بھی کرتے تھے. تو مجمع ہو جاتا تھا حج کے دنوں میں مینا میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنا کام شروع کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے مجمع میں. آپ کے ساتھ کبھی ابو بکر ہوتے تھے، کبھی عباس ابن عبد المطلب ہوتے تھے، جو لوگوں کو جانتے ہیں رہبری کرنے کے لیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے رہبر ہوتے تھے، کیوں ابو بکر کو لوگوں سے بہت تعلقات تھے تاجر ہونے کی وجہ سے، اور ان کا ایک وقار تھا لوگوں کے دلوں میں اسلام سے پہلے بھی. تو لوگوں کو بہت جانتے تھے، ان کے نسب کو، ان کے خاندانوں کو جانتے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ ہوتے تھے مینا میں. مینا میں لوگوں کے خیمے ہوتے تھے، پڑھاؤ فلانا خاندان ہے، فلاں قافلہ ہے، تو آپ مینا میں ان کے بعد تشریف لے جاتے تھے. وہ حج کے عنوان پر آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے اور ان کو آپ دعوت دیتے. چلے کا کیا اثر ہے کہ کم سے کم چلے میں ایک آدمی نمازی بن جاوے. کیا بن جاوے؟ نمازی بن جاوے، اس کو نماز سے تعلق ہو جاوے. یہ ہونا چاہیے کہ نماز سیکھے، نماز سکھاوے، نماز کے لوگوں کو دعوت دے، نماز کی پابندی کرے. کہ چلے میں کیا ملا؟ کہ نماز ملی. جی ہاں، کیونکہ عبادت کا دین پہلے آتا ہے. حضرت جی فرماتے تھے محنت ہوگی تو عبادت کا دین پہلے آئے گا. یعنی نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعا مانگے گا، یہ کرے گا. کتنا بھی ناواقف ہو یہ کر لے گا کہ محنت کرنے سے عبادت کا دین زندگی میں پہلے آئے گا، معاملات کا دین آخر میں آئے گا. اور جب دین نکلے گا تو سب سے پہلے معاملات کا دین نکل جائے گا. معاملات میں، لین دین میں لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے. یہاں بے ایمانی ہو جائے گی، وعدہ خلافی ہو جائے گی، وہ دین بگڑ جائے گا. تو میں کہ مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے تھے اور اپنی بات پیش کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، تم ایمان لاؤ، اور میں تمہارے ملک میں اور تمہارے علاقے میں بھی جانے کو تیار ہوں. اگر تم مجھے لے جاؤ گے تو میں وہاں بھی جاؤں گا. اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. کیوں کہ مجھے یہ لوگ یہاں کام نہیں کرنے دیتے، قریش کے کفار، تو میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک قافلے میں آپ کا جانا ہوا، آپ نے وہاں بیٹھ کر کے بات کی اور خوب سمجھایا اور پھر مطالبہ کیا کہ میری بات پر ایمان لاؤ اور میرا ساتھ دو اور اپنے علاقے میں اس دین کو لے جاؤ. تو اس میں ایک آدمی سمجھدار تھا، وہ بہت متاثر ہوا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ میری قوم یہ بہت بڑی خیر ہے، اسے لے لو، اسے لے لو. تو کہنے لگے کہ ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے. وہی ابھی تو حج میں آئے ہیں، حج ہو جائے گا پورا، دیکھیں گے اگلے سال. یہ کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی بہت سمجھدار ہے، تو آپ نے دوبارہ اس سے بات کی اور اس کو اور سمجھایا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی بات خدا کی قسم مجھے اتنی نورانی معلوم ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کہ نبی ہے اور دعوت دے رہا ہے، کہ آپ کی بات اتنی نورانی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. لیکن میری قوم ہے یہ، اگر میں زیادہ زور دوں تو یہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے. جہالت ہے، اس لیے میں لاچار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ تشریف لے گئے. ان میں آپس میں بات چلی کہ بھئی ایک بات آئی ہے، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں، ابھی حج ہو جائے گا، حج پورا ہو جائے گا، گھر جائیں گے، پھر دیکھیں گے جو ہونا ہوگا. یہ ٹالا. اس کو اندر چٹک لگی ہے کہ ایک بات سامنے آئی ہے، یہ ہونی چاہیے. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اچھی بات ہے، وطن ہی جانا ہے تو پھر اس راستے سے جائیں گے، پہلے والے راستے سے نہیں جائیں گے. کہ راستہ بدلنے سے کیا فائدہ ہے؟ کہ راستہ بدلنے سے فائدہ یہ ہے کہ راستے میں ایک شہر پڑتا ہے،
وہاں یہودی رہتے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہے، ان سے پوچھیں گے ان کے بارے میں، کیونکہ عرب تو ناواقف تھے، ان پر کوئی کتاب بھی نہیں آئی، ان میں کوئی رسول بھی نہیں آیا، ہاں ان سے پوچھیں گے، اچھی بات ہے۔ تو وہاں پہنچے، ایک بوڑھے یہودی سے ملاقات کی کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے مینا میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے اپنی کتاب کھولی، کچھ کہا نہیں، وہ کتاب کھول کر کے پڑھنا شروع کیا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا توریت میں، نبی آخری زمانے کا حرم سے ظاہر ہوگا، یعنی مکے سے حرم سے ظاہر ہوگا، اس کی شکل، شباہت، آنکھ، کان، ناک، نقشہ ایسا ہوگا، اونٹ پر سواری کرے گا، ٹکڑا روٹی پر گزارا کرے گا، وغیرہ وغیرہ آپ کی صفتیں تھیں۔ تو سنا کر کے پوچھا کہ یہی آدمی ہے؟ کیا یہ بالکل یہی آدمی ہے، یہی ناک نقشہ، یہی سب یہی ہے۔ تو وہ یہودی نے رائے دی کہ اگر یہی ہے تو یاد رکھو یہ نبی ہیں۔